هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ البقرہ آیت نمبر 222۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے ہوا اذن، وہ ایک طرح کی گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض میں عورتوں سے الگ رہو۔ ولا تقربوہن، اور تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فاذا تطہرن، جب وہ غسل کر لیں۔ فأتوہن من حیث امرکم اللہ، تو ان کے پاس آؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا۔ ان اللہ یحب التوابین، بلا شبہ اللہ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور بہت زیادہ پاک رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، تو اپنی کھیتی میں آؤ۔ اَنَّا شِئْتُمْ، جس طرح تم چاہو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے سامان بھیجو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈریے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لیجئے۔ أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ایک سوال کیا جاتا تھا، اس سوال کا جواب دیا۔ جاہلیت میں جو عورت حائضہ ہوتی، حیض کا مطلب ہوتا ہے خون کا بہنا، یعنی عورتوں کی فطرت میں اور طبیعت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک بیماری ہے کہ مہینے کے کچھ خاص ایام ہوتے ہیں جن میں جسم سے جو ایک خون ہوتا ہے وہ چند دن کے لیے وہ نکلتا ہے۔ جاہلیت میں ایسی عورت سے مکمل کنارہ کیا جاتا تھا، اور ایسی عورت کو گھر میں یا تو رکھا ہی نہیں جاتا تھا یا الگ تھلگ رکھا جاتا تھا، نہ اس کے ساتھ کھایا جاتا تھا اور نہ ہی خاوند اس کے ساتھ کبھی آرام کرتا تھا۔ تو یہ ایک بڑا عجیب معاملہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، کیونکہ جاہلیت کا ایک دستور بڑا عام تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کہا آپ لوگوں سے کہیے ہوا اذن، وہ ایک بیماری ہے، وہ ایک تکلیف ہے،
بیماری اس اعتبار سے ہے کہ یہ ایسی بیماری ہے جس میں عورت اپنے آپ کو انتہائی کمزور محسوس کرتی ہے، اور یہ اس اعتبار سے بھی بیماری ہے کہ اگر اس حالت میں خاوند اور بیوی آپس میں مل لیتے ہیں تو یہ دونوں کے لیے بیماری کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ایک بیماری ہے، اور بیماری میں عورت کو رخصت ہوتی ہے، یعنی وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، ایسی عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، بلکہ نماز تو اس کے لیے معاف کر دی گئی۔ روزے میں تخفیف یہ ہے کہ ایسی عورت روزوں کی قضائی دے گی۔ ایسی عورت اگر حج میں موجود ہو تو یہ طواف کے علاوہ باقی تمام کام تو اس کے لیے جائز ہوں گے، لیکن یہ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی۔ ایسی عورت کا مسجد میں آنا جو ہے وہ اکثر علماء کے نزدیک وہ بھی درست نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ شریعت نے اس میں ایسی عورت کے لیے بہت سی سہولتیں رکھی ہیں۔ تو اللہ فرماتے فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ تھلگ رہو۔ الگ تھلگ رہنے کا مطلب صرف ایک ہے، یعنی ایسی عورت سے جماع نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری والدہ سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حائضہ ہوتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ آرام کرتے تھے، میرے ساتھ لیٹتے تھے، فیباشرنی، اور میرے سے مباشرت بھی کرتے تھے، لیکن وہ ایسی مباشرت ہوتی تھی جس میں درمیان میں کپڑا حائل ہوتا تھا۔ تو جاہلیت کا یہ دستور کہ ایسی عورت کو اپنی زندگی سے بالکل ہی الگ تھلگ کر دیا جائے، ایسی عورت کے ساتھ کھانا کھانا جائز نہیں تھا، ایسی عورت کے استعمال کردہ برتنوں کو استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ ساری باتیں غلط ہیں، صرف ایک چیز جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماع کے علاوہ ایسی عورت سے سارا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ صحابیات، ہماری مائیں اس بات کا تذکرہ کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوس و کنار بھی اس حالت میں کر لیا کرتے تھے۔ حتیٰ یطہرن لا تقربوہن حتیٰ یطہرن، پھر یہ عورت جب تک اپنی اس حالت میں رہتی ہے اس کے قریب نہیں جایا جا سکتا، یعنی میاں اور بیوی کے جو آپسی تعلقات ہوتے ہیں ان تعلقات کے لیے ان کے قریب نہیں جایا جا سکتا، یعنی یہ کام اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی بیوی سے اس حالت میں ملتا ہے جبکہ وہ حائضہ ہوتی ہے، یتصدق بدینار او بنصف دینار، ایسا آدمی 1 دینار صدقہ کرے گا کفارے کے طور پہ، یا نصف دینار اللہ رب العالمین کے راستے میں اس کو دینا ہوگا۔ تو یہ اس کا کفارہ ہے کہ وہ 1 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کرے یا آدھا دینار جو ہے وہ صدقہ کرے۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، یعنی یہ بات صحیح ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے یعنی وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکا اور اس کا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ 1 دینار اللہ کے راستے میں صدقہ کرے یا نصف دینار اللہ رب العالمین کے راستے میں اسے صدقہ کرنا پڑے گا۔ حتیٰ یطہرن کا مطلب یہ ہے، بعض لوگوں نے سمجھا کہ عورت اپنے ان مخصوص ایام میں جو 4 5 6 7 8 دن بھی ہو سکتے ہیں، ان ایام میں اگر وہ اس سے صاف ہو جاتی ہے، بعض نے کہا کہ وہ غسل جب تک نہیں کرے گی تب تک وہ اپنے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی، بعض نے کہا کہ وہ غسل نہ بھی کرے بلکہ اپنے آپ کو اس حصے کو دھو لے، تو یہ مباشرت کی اس میں اجازت ہے۔ تو یہ 2 باتیں علماء کے نزدیک ہیں۔ صحیح بات یہ ہے یطہرن کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ عورت غسل نہیں کر لیتی تب تک وہ صاف اور پاک نہیں ہو سکتی، تو غسل جو ہے وہ اس حوالے سے ضروری ہے، غسل کے بغیر وہ اپنے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ عورت پاک ہو جائے تو جہاں سے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے نا وہاں سے آپ اپنی عورت کے پاس آ سکتے ہیں۔ جاہلیت کا ایک دستور یہ تھا
اور ان میں ایک بڑی معروف بات یہ تھی کہ جو آدمی اپنی بیوی کے پاس اس کے پیچھے کی طرف سے جو اس کی اصل شرمگاہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اس معاملے کے لیے رکھی ہے وہاں آتا ہے تو اس کے ہاں جب بھی بچہ پیدا ہوگا وہ بہنگا ہوگا، یہ یہود کہا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، جہاں سے چاہو آپ آ سکتے ہو۔ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے جو ایک پخانے کی جگہ رکھی ہے کوئی آدمی وہاں سے جماع کرنا چاہے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون، وہ آدمی ملعون ہے جو پخانے کے راستے سے جماع کرتا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری کا ایک ذریعہ ہے۔ تو جو اللہ نے راستہ مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے رکھا ہے، صرف وہی مسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ غلط راستے کو اختیار کرنا، بعض نے کہا کہ کھیتی مالک کی ہوتی ہے، وہ جیسے اس کو چاہے استعمال کرے، تو یہ ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی اپنی کھیتی میں جاتا ہے تو وہ اپنی فصل کو خراب نہیں کرتا، برباد نہیں کرتے، بلکہ اس کے ایک راستہ ہوتا ہے، اسی راستے سے وہ اس کھیتی میں جاتا ہے اور اسی راستے میں اس سے واپس نکلتا ہے۔ وہ جانتا ہے کسی اور راستے کو اختیار کرے گا تو وہ کھیتی کی خرابی کا ایک ذریعہ ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدموا لانفسکم، شادی کا جو ایک بہت بڑا مقصد ہوتا ہے وہ اپنی اگلی زندگی کے لیے کچھ بھیجیں، اور اگلی زندگی میں کچھ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے اچھے اعمال کریں، اور بیوی سے جو صحبت ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب اپنی اولاد کا حصول ہے اور نیک اولاد کا حصول ہے۔ صرف اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرنا اور اس میں اولاد کی طمع نہ رکھنا، یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے، ایک معاشرتی خرابی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قدموا لانفسکم، اپنے آپ کے لیے کچھ آگے بھی بھیجو، یعنی مرنے کے بعد تمہاری ایسی اولاد ہو جو تمہارے لیے دعا کرے، دعائے خیر کرے، تمہارے لیے بلندی درجات کے ذریعہ بنے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے ڈریے اور اس بات کو جان لیجئے کہ تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو، یعنی اللہ سے ملنے والے ہو، اچھے اچھے کام کر کے اللہ کے پاس جائیے۔ وبشر المؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی پھر اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، مومن ہیں، ایسے مومنوں کو اللہ کی رحمت اور جنت کی بشارت دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔